بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العصر مکیہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العصر کی خاص فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبید اللہ بن حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کے سامنے سورہ والعصر نہ پڑھ لے۔ طبرانی نے اس کو روایت کے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھی۔ سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی صورت ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول امام شافعی رحمہ اللہ کہ اگر لوگ اسی صورت کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی درستگی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارہ سے مستثنیٰ صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہوں: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت و وصیت، اور صبر کی وصیت کرنا۔ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے دو جز اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہیں اور دوسرے دو جز دوسرے مسلمان کی ہدایت اور اصلاح سے متعلق ہیں۔ یا پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی، کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضروری ہوتی ہے۔ عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات، سکنات، اعمال، اخلاق سب زمانے ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ جن اعمال کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے وہ بھی اس زمانے کے لیل و نہار میں ہوں گے۔ اس کی مناسبت سے زمانہ کی قسم اختیار کی گئی۔ زمانے کو نوع انسانی کے خسارے میں کیا دخل ہے؟ اور توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال و مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے و منٹ پر اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے، یعنی زندگی جو ہے یہ اس کا سرمایہ ہے جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کے منافع عظیمہ بھی عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے تو یہ اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا حیاتوں کا انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقلت به جزءا، یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے، جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگایا کہ وہ عقل اور شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اگر اس کے خلاف کسی مضر رسا کام میں لگا دیا تو نفع کی تو کیا امید ہوتی، یہ راس المال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نفع اور اس راس المال ہاتھ سے جاتا رہتا ہے بلکہ اس پر سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہوتی ہے، اور کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ مضرت رساں میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہی ہے کہ اس کا نفع اور راس المال دونوں ضائع ہو گئے۔ راس المال اس مال کو کہتے ہیں جو کہیں تجارت میں لگایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں 10 لاکھ روپے لگایا گیا، اب اس کا جو نفع آئے گا وہ تو نفع کہلائے گا، جو اصل رقم ہے اس کو راس المال کہتے ہیں۔ کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، یعنی ہر شخص صبح جب اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ یعنی تجارت پر لگاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ بیچتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ بیچ رہا ہوتا ہے۔ پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارہ سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے، یعنی کوئی خود کو جا کر کسی اچھے کام میں لگا دیتا ہے تو گویا اس نے نفع حاصل کیا، اور جو کہیں غلط کام میں لگتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے اس سرمایہ کو برباد کر دیا، اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنی ایمان کو برباد کر دیا۔
اور قرآن کریم نے خود بھی ایمان و عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ بہرحال ایک انسان ہے، اس کی زندگی جو ہے یہ مسائل سے جڑی ہوئی ہے، مسائل یا تو اخروی ہیں یا دنیوی ہیں۔ اگر دنیوی مسائل دیکھے جائیں تو ضرورتیں ہیں یہ پوری ہو جاتی ہیں، زیادہ زیادہ انسان اگر حرام سے بچتا ہے اور بھوک سے مرتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن یہ انسان جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ گناہوں کے اندر مبتلا اور حرام کھا کر مرے گا تو پھر بھی تو یہ سیدھا اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ فرمایا قسم ہے زمانہ کی، یعنی جس میں رنج اور خسران واقع ہوتا ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ بعض رات کہتے ہیں اس زمانے سے مراد کون سے والا، آیا عصر سے وقت عصر مراد ہے، بعض رات کہتے ہیں سے وقت عصر مراد ہے، کیونکہ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے وقت عصر، اور اس میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، آنے والے بھی اس کا برا یا اچھا لکھتے ہیں اور جانے والے بھی اس کا برا یا اچھا لکھتے ہیں۔ اور بعض رات کہتے ہیں اس سے مطلقاً زمانہ مراد ہے، جو بھی یہ تفسیر میں گزرا۔ بعض رات کہتے ہیں اس زمانے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ بار جو بھی زمانہ ہو اہمیت کا حامل ہے، جس کے اللہ پاک قسم کھاتے ہیں۔ ایک تو قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک کی ذات خود، جو کہ ضرورت نہیں تھی قسم کھانے کی۔ دوسرا فرمایا اس زمانے کی اہمیت کو بیان کرنا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ٹوٹے میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سب کے سب انسان گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں تاکید کرتے رہے اچھائی کی، حق بات کی، سچے دین کی، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں تاکید کرتے رہے تحمل کی، صبر کی۔ یعنی جب آدمی حق بات کرتا ہے تو اس پہ مشقتیں آتی ہیں، اس پہ صبر کرنا۔ اور بعض رات کہتے ہیں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ وصیت سے، وصیت اس وقت کی جاتی ہے جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے یا موت کے آثار نظر آتے ہیں، یا اس کو بیماریاں ایسی لگتی ہیں کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے وصیت کر دوں۔ اب وہ وقت بہت کم ہوتا ہے، وصیت کا کام زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے کا زندگی بہت تھوڑی ہے، حق بات کی وصیت کرنا اور اس پر صبر کرنے کی وصیت کرنا، تو گویا کہ زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اور اس سے پہلے آدمی جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف، خیر کی طرف بلاتا رہے اور نقصان سے بچاتا رہے۔ فرمایا نجات کے لیے صرف اپنے اعمال کی اصلاح کافی نہیں، بلکہ دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اپنی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی ہے۔ کسی مسجد میں کوئی بیان کر رہا ہو تو ایک بندے ایسے ہوتے ہیں جو کہیں کونے میں بیٹھ کر اپنی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں یہ کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں، باقی یہ جو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں یا لوگوں سے بات کریں، مذاکرہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کی ایک بڑی ہدایت یہ دی کہ ان کا صرف اپنے عمل کو قرآن و سنت کے تابع کر لینا جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور بھر کوشش کرے، یعنی جتنی اللہ نے طاقت دی اتنی کوشش کرے، ورنہ صرف اپنا عمل نجات کے لیے کافی نہ ہوگا۔ خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب و متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے۔ اپنے احباب، عیال، اہل، متعلقین کے اعمال سیئہ سے غفلت برتنا، یہ کیا ہے؟ اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے، اگرچہ خود وہ کیسے ہی اچھے اعمال کر رہا ہو، اس اچھے اعمال کا پابند ہو۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر اپنی اپنی مقدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہے، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، اولاد اور عیال کچھ بھی کرتے رہیں اس کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ایک جگہ گزرا ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس سے ایک بات یہ بھی لکھی تھی مفسرین نے کہ قتل کرنا ایک تو ہے قتل کر دینا حقیقتاً، ایک یہ ہے ان کو اچھی تعلیم نہ دینا،
اچھی تربیت نہ دینا یہ بھی گویا کہ ان کو قتل کرنا ہے، اور فرمایا یہ والا قتل کرنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔